تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت کیسے کر رہے ہیں. اور ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہم انہی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں, انہی حافظوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو زیادہ فاسٹ پڑھیں, زیادہ تیزی سے قرآن پاک پڑھیں, چاہے قرآن پاک کا جنازہ نکل جائے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہم اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں, اللہ کی اس حکم کے خلاف جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف طرح سے پڑھو. ہم اس حدیث کے خلاف جا رہے ہیں جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے کی, حافظ قرآن کی ایک فضیلت بیان کی ہے, اس کا ایک درجہ بیان کیا ہے, اس کا ایک مرتبہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ ورتل کما کنت تردل فی الدنیا, کہ اے حافظ قرآن اور اے صاحب قرآن اور اے قرآن کے پڑھنے والے, جس طریقے سے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھا کرتا تھا, آج بھی اسی انداز میں, اسی اسپیڈ میں ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف قرآن پڑھا کر. لہذا یہ مزاج ہماری سوسائٹی سے ختم ہونا چاہیے, یہ مزاج دور ہونا چاہیے. اس مزاج کو ترقی ملنے کا موقع نہ ملے, اس مزاج کو بالکل دفن کر دینا چاہیے کہ ہم ان حافظوں کو تلاش کریں جو قرآن پاک کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اور یاد رکھیے, صرف اس میں اس حافظ ہی کی غلطی نہیں ہے, جو لوگ ایسے حافظوں کو اپائنٹ کرتے ہیں, مقرر کرتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر, جو اس کے ذمہ داران ہیں, جو مصلیان ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں قرآن پاک کو خراب طریقے سے پڑھنے کے. قرآن پاک کی تلاوت کا جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھا جائے. انسان کی فطرت ہے, انسان کا نیچر ہے, انسان کی طبیعت ہے, اس کا دل اس بات پر آمادہ ہوتا ہے, اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو قبول کرے, اچھی آواز کو سنے. اللہ کی جو یہ شریعت ہے, دین, ہمارا جو دین ہے, دین عقل و فطرت, اس دین نے ہماری اس فطرت کا, ہمارے اس نیچر کا اور ہماری اس طبیعت کا خیال کیا ہے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سنن نسائی کتاب الافتتاح کتاب نمبر 11 باب نمبر 83 حدیث نمبر 1016, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم, کہ اے لوگو اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے, اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کو بہتر بناؤ, خوبصورت بناؤ. شریعت نے, دین فطرت نے ہماری اور آپ کی طبیعت کا لحاظ کیا اور خیال کیا کہ قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھا جائے, بہترین آواز میں اور عمدہ آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. اور قرآن پاک کی تلاوت کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو زندگی کے روٹین میں شامل کر لیا جائے, اپنے معمولات میں مستقل طور پر اس کو جگہ دی جائے. اور ہر شخص کی قرآن پاک کی تلاوت کی مقدار الگ الگ ہو سکتی ہے, لیکن کم سے کم مقدار جس میں قرآن پاک کو ختم کیا جا سکتا ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے. سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلوات کتاب نمبر 5 باب نمبر 178 حدیث نمبر 1347 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3, کہ جس شخص نے قرآن پاک کو 3 دن سے کم میں ختم کیا گویا اس نے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں. اس لیے کم سے کم جو مقدار ہے قرآن پاک کو ختم کرنے کی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو 3 دن میں ختم کیا جائے. ہمارا ماحول کیا ہے, جو تاجر حضرات ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو بہت زیادہ مشغول ہیں, وہ کسی حافظ کو, ایسے حافظ کی تلاش میں رہتے ہیں جو راتوں رات ان کو قرآن پاک سنا دے, جسے ہم اور آپ کس نام سے جانتے ہیں, کس نام سے, شبینہ کے نام سے جانتے ہیں. شبینہ کے نام سے قرآن پاک ختم ہو رہا ہے. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ فرما رہے کہ اس شخص نے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں جس نے قرآن پاک کو 3 دن سے کم کی مدت میں ختم کیا ہو. لہذا سماج سے اس چیز کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے, سماج سے یہ چیز بھی ختم ہو جانی چاہیے. جو لوگ قرآن پاک کو ایک رات میں ختم کرتے ہیں وہ اس حدیث کے خلاف جاتے ہیں جو سنن ابن ماجہ کی ہے حدیث نمبر 1347 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں,
اور جب سمجھا ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ جس نے قرآن پاک کو 3 دن سے کم کی مدت میں ختم کیا۔ یہ تھے وہ حقوق قرآن پاک کی تلاوت کے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اب اس کے بعد جو قرآن پاک کا تیسرا حق ہے، پہلا حق پھر سے یاد کیجئے۔ قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو مانا جائے، قرآن پاک کو مسلمان مانے۔ دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھے، اور تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھے۔ ظاہر ہے قرآن پاک کو ماننا، قرآن پاک کو پڑھنا اسی لیے تو ہے کہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھا جائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ہم مسلمان قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ہم کیا بہانے بناتے ہیں؟ ضرورت ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی، ان اسباب کو دور کرنے کی جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور مسلمان بھائی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی رکاوٹ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی، اور سب سے پہلا عذر اور بہانہ جو ہم مسلمان رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک تو عربی زبان میں ہے اور ہم عربی نہیں جانتے، اس لیے قرآن پاک کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا بہانہ ہے، یہ سب سے پہلا عذر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عذر اور یہ بہانہ اس وقت تو صحیح ہو سکتا تھا جب قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے وسائل، اسباب، ذرائع اور سورسز ہمارے پاس موجود نہ ہوتے۔ ہمارے پاس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کوئی سبب نہیں ہوتا، اس کے وسائل نہ ہوتے۔ آج جبکہ دنیا کی بہت ساری زبانوں میں جو زندہ زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں میں قرآن پاک کے ترجمے موجود ہیں، اس عذر کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ اردو زبان جانتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں پڑھیے، اگر آپ گجراتی جانتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ گجراتی میں پڑھیے، اگر آپ مراٹھی زبان جانتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ مراٹھی میں پڑھیے، اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی زبان میں پڑھیے۔ لیکن پڑھیے تو صحیح، قرآن اس لیے تو نہیں اترا کہ اس سے صرف برکت حاصل کی جائے، اس کی تلاوت کر کے صرف ثواب حاصل کیا جائے، اور مرتے وقت مرنے والے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، جو کہ حدیث کے حساب سے درست بھی نہیں ہے، مرتے وقت مرنے والے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے فارسی شعر کے اندر کہ بآیاتش تورا کاری جزی نے کہ از یاسیر او آسا بمیری۔ اے مسلمانوں، تم کو قرآن سے واسطہ ہی کیا رہ گیا ہے؟ تمہارا قرآن سے تعلق ہی کیا رہ گیا ہے؟ تم تو صرف انتظار کرتے ہو اس بات کا کہ ہمارے گھر میں کوئی موت ہونے والی ہو یا اس کی جانکنی کا وقت ہو، موت کا وقت قریب ہو، اور ہم اس کے سرہانے کے پاس جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو۔ جبکہ قرآن دو ٹوک لفظوں میں کھلم کھلا دوستوں کے بیچ میں، دشمنوں کے بیچ میں اعلان کرتا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہمارا پورا کنٹرول ہے، کیونکہ اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر بھی کبھی کبھی یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور ہم حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کائنات پر صرف اور صرف خالق کائنات کا کنٹرول ہے۔ اس یقین کو اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں اور اللہ اور اس کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ گلشن ایمان آج رات 9 بجے انڈیا میں اور شام 6:30 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ آندھی اور طوفان کا زور کتنا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں
اور آپ کے عزائم مضبوط